خدارا میرے وہ بچوں جن کے والدین حیات ہیں، تم خوش نصیب ہو، یقین کرو تم خوش نصیب ہو کہ اتنی بڑی نعمت موجود ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے انہیں حج کا ثواب عطا کیا جاتا۔ تمہارے گھر میں ہے حج کا ثواب، مگر محبت کی نگاہ بھی تو چاہیے نا۔ والدین کو دیکھتے ہیں تیز نظروں سے، ڈرانے والی نظروں سے، تو ہے اس اولاد پر کہ ماں جس بیٹے سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو لڑے گا، بیٹی سے بات کرنے میں ڈر رہی ہو کہ بات کروں گی تو الجھے گی، وہ بیٹی اور بیٹا کس کام کے کہ جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈرے؟ ارے ماں بات کرے، والد بات کرے تو ادب کے ساتھ جی لبیک حقوق، یہ انداز ہمیں شریعت سکھاتی ہے، مگر یہ نہیں سوچتے اولاد آج کی۔ تو خدارا سب سے زیادہ حق ہے ماں باپ کا۔ آدھی رات کو دوست فون کرتا ہے، یار گاڑی خراب ہو گئی، پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی نا، یار موٹر سائیکل پہ پانی میں پھنس گئی، ارے ابھی آیا جان حاضر۔ دوست کے لیے تم آدھی رات کو جا سکتے ہو، والد کبھی کہہ دے بیچارہ رات کو بیٹا ذرا دوائی لے آؤ، ارے ابو صبح بات کریں گے، آپ بھی پتہ نہیں رات کو فرمائشیں کرتے ہو۔ ماں کہے بیٹا پانی پلا دو، امی بہت تھک گیا ہوں، تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ خدمتیں کام آئیں گی۔ ماں باپ پتہ کیا ہستیاں ہیں، ہم کہتے رہتے ہیں امی دعا کر دو، ابو دعا کر دیں، یہ الگ بات ہے۔ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، ہم کہیں نا، مگر خدمت ایسی کرو کہ والد خود ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، میرے بیٹے کے مشکلیں آسان کر دے۔ ماں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرے۔ بھول گئے وہ واقعہ کہ ماں نے دعا کی تھی تو کسائی کو اللہ نے حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ یہ ہے ماں کی دعا، والدی دعا، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول کی جاتی ہے، مگر کام بھی تو ایسے کرے نا کہ وہ دعا دل سے نکلے۔ ہم کہتے ہیں اب وہ دعا کرنے بیچارہ کر دیتا ہے، دل پہلے ہی دکھا ہوا اس کا، یہ نہیں، میں نہ کہوں کام ایسا کروں کہ وہ دل سے دعا کریں۔ تو خدا را اپنے والدین کی قدر کیجیے، جس کے والد زندہ ہے نا ان کا ہاتھ چومیں، جائیں ان سے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، میں جو پوچھوں آج آپ کی وجہ سے ہوں۔ ادب کرو اپنے والد کا، پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے، بہت یاد آتے ہیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں سب یاد آتی ہیں۔ ایک جملہ والد کہہ دیتا تھا نا، بیٹا گھبرانا نہیں میں ہوں، یہی بہت تھا، یہ دل اتنا بڑا کر دیتا تھا، مگر اب وہ سر پر سایہ دار درخت نہ رہا، اب دھوپ ہے اور ہم ہیں۔ خدا کی قسم ماں باپ چلے جائیں نا تو بندے کو لگتا ہے تنہا صحرا میں کھڑا ہوں، اوپر کوئی درخت نہیں ہے، اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، وہ دعائیں نہیں ہیں، آج ہیں تو قدر کر لو، دعائیں دے دو، اور چلے گئے تو اب ان کی قبر پر جا کر ان کو اصالے ثواب کرے۔ کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جو بیٹا جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے، ماں باپ کو تو جو ملنا ہے ملے گا، پڑھنے والے بیٹے کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ فیضان ان کی قبروں سے جاری رہتا ہے، مگر لینے والا بھی تو ہونا۔ اللہ پاک نے یہ والد اتنی بڑی نعمت دی ہے جو انگلی پکڑ کر سکھاتا ہے۔ والد ہمیشہ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے۔ یاد رکھیں دنیا میں ہمیں کوئی ترقی دیکھنے میں عموماً لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے، حسد ہو جاتا ہے لوگوں کو، مگر ماں باپ وہ ہستی ہے، اور خاص طور پہ والد کہ جب بیٹا ترقی کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، کہ والد اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، والد اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ اور رشتہ ہے، وہ بے لوث رشتہ ہے۔ وہ اپنے غم سہے گا، اپنے بچوں کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ بچہ ڈی مورلائز ہو جائے، بچہ کسی مشکل میں آ جائے، وہ اس کا حوصلہ بڑھائے گا، اسے کہے گا بیٹا گھبرانا نہیں، میں ہوں نا، حالانکہ وہ خود بھی گھبرایا ہوا ہے، وہ خود بھی ٹینشن میں ہے۔ ارے باپ بتاتا ہی نہیں گھر میں کہ میرے اوپر کتنی پرابلمز آئی ہوئی ہیں، اسے پتا ہے بچوں کو بتاؤں گا، بچوں کی ماں کو بتاؤں گا، سب ٹینشن میں آ جائیں گے، ان کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میں ہوں نا، میں برداشت کر لوں گا۔ کبھی قرضے اٹھاتا ہے، کبھی مشکل زندگی گزارتا ہے، اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتا، مگر اب بچے کی جب باری آتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اور والد بوڑھا ہوتا ہے، ایک اسٹیج آتا ہے کہ اب بچے کی باری آتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم اور آپ ساری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا احسان نہیں اتار سکتے، ان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ انہوں نے جب ہماری خدمت کی، جب چلنا نہیں آتا تھا، جب کھانا نہیں آتا تھا، جب بے لباس تھے، جب کمزور تھے، انہوں نے جب ہماری ہمت کی اور ہمیں ایک جس کو کہیں گے تناور درخت بنایا، اب باری ان کی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، ورنہ کئی ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے، خدمت ہماری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مجھے تو چانس ہی نہیں ملا، آخر وقت تک والد ہی ہمیں کھلاتا رہا، والد ہی ہم پر مہربانی کرتا رہا، ہماری ماں ہی ہم پر مہربانی کرتی رہی، ارے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا کہ ہم ان کی کچھ خدمت کر سکیں۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جس کو والد یا والدہ کی خدمت کا موقع ملا۔ عرب کہتا ہے یہ بوڑھا بوڑھی کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اتنے پیسے ماں پر خرچ کرو، اتنے پیسے ماں پر خرچ کرو، تف ہے اس اولاد پر کہ جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے، خدارا یہ میرے اور آپ کے روپیوں کا، پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ والدین پر کچھ خرچ ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا، جو کچھ دیا انہوں نے دیا، اور اب اگر باری مل جائے، موقع مل جائے تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھ کر لو جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں کہ میں اور آپ جو کچھ ہے نا، اگر شہرت ملی، دولت ملی، عزت ملی، یہ ماں باپ کا صدقہ ہے، اور اس میں والد کا بہت بڑا کردار ہے۔ بعض اوقات ہم والد کو ایکنالج بھی نہیں کرتے، مہربانی بھی نہیں کہتے، شکریہ بھی نہیں کہتے، حالانکہ اگر میری ماں مجھے کھلاتی ہے، میری ماں سینے لگاتی ہے، میری ماں مجھے کوئی چیز دلا کر دیتی ہے، تو پیچھے سے ماں کو پیسے کون دیتا ہے، کما کے لا کر کون دیتا ہے؟ ارے پورے گھر کا پلر ہوتا ہے والد، مگر والد کو نارملی کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا، اس کا شکریہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس تکلیف کو نہیں مان رہا ہوتا، حالانکہ پورے گھر کا محسن، پورے گھر کے لیے سایہ دار درخت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا والد ہے، جو بیچارہ محنت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سایہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں نواز رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ملا یا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے والد کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ نبی پاک کے دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ سنیے گا، اتنا جس کو کہیے کہ دل پہ لگنے والا واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بیٹا باپ کی شکایت لے کر آ رہا کہ حضور میرا والد جو ہے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو اپنے والد کو لے کر بوڑھا والد بھی آ گیا، تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو۔ اس کی حضور ذرا اس سے یہ بھی تو پوچھے مال لے کر کرتا کیا ہوں، اس سے پیسے مانگتا ہوں، اس کے بعد ان پیسوں کا کرتا کیا ہوں، میں کیا فضولیات پہ اڑاتا ہوں یا اپنے عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور اپنے بال بچوں پر ضروریات پر خرچ کرتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کرتا، پیسے لیتا ہوں اس سے ضروریات پر بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اپنے کچھ رشتہ داروں کو دیتا ہوں۔ ابھی گفتگو جاری ہے، اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے کہ حضور اس والد نے دل پہ کچھ اشعار لکھے ہیں، ابھی تک اس کی زبان، اپنی زبان پر بھی وہ شعر آئے نہیں ہیں، بچے کے اس رویے پر اس والد نے کچھ اشعار لکھے ہیں، حضور آپ اس سے چاہیے کہ وہ اشعار سنائے۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے کچھ اشعار لکھے، اشعار سوچے، لکھے بھی نہیں ہیں، زبان سے تو نکلے نہیں ہیں، اس سچویشن پر تم نے کچھ اشعار سوچے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے معجزات کے ذریعے ہمارے دلی یقین اور بصیرت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیا بات ہے، نبی پاک نے غیب کی خبر دی نا، اس سے تو نہیں کہا تھا میں نے کوئی اشعار لکھے ہیں۔ اب اس والد نے وہ اشعار سنائے نبی پاک، اس کا عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ سنیں۔ والد کہتا ہے میں نے تجھے غذا پہنچائی جس سے تو پیدا ہوا، تیرا بار اٹھایا جب تو ننھا تھا، میری کمائی سے تو بار بار سیراب کیا گیا، جب کوئی رات بیماری غم بن کر تجھ پر اترتی تو میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہتا، میرا دل تیرے مرنے سے ڈرتا، حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ موت تو یقینی ہے اور سب پر مسلط کر دی گئی ہے، میری آنکھیں یوں بہتی کہ وہ مرض جو رات کو تجھے ہوا تھا نہ کہ مجھے، ایسا ہوتا کہ مجھے ہوا ہے، یعنی بیمار تو ہوتا تھا، تکلیف مجھے ہوتی تھی، میں بے چین ہو جاتا، میں نے تجھے یوں پالا، اور جب تو پروان چڑھا اور اس حد تک پہنچا کہ مجھے امید لگی کہ اب تو میرے کام آئے گا، تو تو نے میرا بدلہ سختی و بد زبانی سے دیا، گویا ساری زندگی تو مجھ پر فضل و احسان کرتا رہا، اے کاش جب تو اپنے والد ہونے کا حق کا لحاظ نہ کیا
تو ایسا ہی سلوک کر لیتا، یعنی والد کا حق تو نہیں تو نے ادا کیا، مگر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر لیتا جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے، اتنا تو میرا خیال رکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی دکھیارے باپ نے جب نبی پاک علیہ السلام والسلام کو یہ اشعار سنائے، سنو میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک نے بیٹے کا گریبان پکڑا، اللہ کے حبیب کا یہ انداز نہیں ہوتا، مگر اس نوجوان بیٹے کا گریبان پکڑ کر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انتا ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے، میرے والد کا ہے۔ پیسے دیتے ہوئے بندہ کہتا ہے ابو یہ میرے ہی آپ کے ہیں، کتنے دوں، بار بار کیوں مانگتے ہو؟ میرے باپ نے مجھے کھلاتے وقت یہ نہیں کہا تھا، اپنا نوالا روک کر میرے منہ میں ڈالا تھا، اپنی خواہشیں مار کر مجھے پالا تھا۔ ابو کو نئے لباس پہ کم دیکھا ہوگا آپ نے، ہمیں نئے نئے لباس، نئے نئے جوتے لا کر دیے، جو مانگا ہمارے والد نے ہمیں لا کر دیا۔ کبھی سوچا کہ والد نے اپنے لیے کب کیا خریدا؟ کبھی کہا ہو کہ بیٹا آج یہ جوتے بڑے پسند سے میں لایا، ارے لائے بھی میں اپنے بیٹے کے لیے لایا، میں اپنی بیٹی کے لیے لایا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے۔ ارے کبھی ماں، کبھی بچے، کبھی بچیوں کی خدمت میرا باپ کرتا رہا۔ کبھی سوچا کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا؟ یہ ماں باپ کمال کی ہستیاں ہیں، یہ اپنے لیے نہیں جیتے، یہ بچوں کے لیے جیتے ہیں۔ اور جب بچہ بڑا ہو جائے کبھی سوچو یار کہ ہمارا ایک جملہ اگر بے ادبی کا ہم کہہ دیتے ہوں گے، ان کا دل کتنا کرچی کرچی ہوتا ہو کہ 2-3 بار بات کر لی تو ڈانٹنے آ جاتا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہے، حالانکہ کتابوں میں یہ ادب لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسا رہے جیسا غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے، کہ غلام کو جب آرڈر دے تو غلام کہے لبیک۔ یہ ہے ادب باپ کا بیٹے پر، والد کا حق ہے بیٹے پر کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارے۔ مگر حال کیا ہے کہ آج بیٹا باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑے سے پیسے، نہیں ابو نہیں ہے، باپ بیٹا تھوڑا سا کام، نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بھی مصروف ہوں، اس طرح جواب دیتا ہے بیٹا۔ سوچو یہ کیا کر رہے ہو؟ اور یاد رکھیے احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، اور گناہوں کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی، اللہ ناراض ہوا تو عذاب ادھر دیا جائے گا، مگر والدین کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس کا بیسک ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے نا وہ اپنی اولاد میں یہ دیکھتا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بیٹا شادی ہوئی، والد بوڑھا تھا بیچارہ کھانستا تھا، بیوی نے کہا یہ بڈھے کو نکالو گھر سے۔ پہلے تو ہم یورپ میں سنتے تھے اولڈ ہاؤس، امریکہ میں سنتے تھے اولڈ ہاؤس، ہم ہمارے وطن پاکستان میں بننے لگ گئے، یہاں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالنے لگ گئے۔ ارے یہ جنت کا دروازہ تھا اور ہم اسے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آ گئے، گھر سے نکال دیا، بڑھاپے کے اندر ان کی کھانسی پوری لگ رہی ہے۔ ارے ہم نے گندگی کی تھی ان کے بستر پر، ہمارے باپ نے تو لات مار کے گھر سے نہیں پھینک دیا تھا۔ کتنی راتیں جاگتے ہیں ماں باپ، ابھی سوچا۔ اچھا یہ ساری باتیں سمجھ جب آ جاتی ہیں جب نوجوان خود والد بنتا ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ رات بچہ کتنا تنگ کرتا ہے۔ ارے اب تو بڑی سہولیات ہو گئی، پیمپر آ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز آ گئی۔ سوچو 30-40 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے پیسے بھی نہیں تھے اتنے امی ابو کے پاس، انہوں نے کیسے پالا ہوگا؟ لیکن آج جب ان کی باری آتی ہے تو ایک بیوی نے کہا کہ اس بوڑھے کو نکالو باہر، شوہر نے کہا اچھا، بیوی کے غلام تھا، مان لی اس کی بات، اور والد کو لے کر چلا کہیں ویرانے میں چھوڑنے۔ سردی کے دن تھے تو والد نے کہا بیٹا مجھے کہیں چھوڑنے جا رہے ہو، کوئی کمبل تو دے دو۔ تو جو نوجوان تھا نا اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا، یعنی اس والد کا پوتا، کہتا دادا جان میں آپ کے لیے کمبل لاتا ہوں۔ تو جب کمبل لے کر آیا نا تو کمبل بیچ سے کٹا ہوا تھا۔ اس کے والد نے پوچھا اس نافرمان بیٹے نے کہ یہ تم دادا جان کے لیے آدھا کمبل کیوں لایا؟ کہ بابا جان آدھا ان کے لیے لایا ہوں، جب تھوڑے عرصے بعد آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی تو میں کہیں چھوڑنے جاؤں گا نا، تو آدھا پھر آپ کو دے دوں گا۔ اب والد کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس کو اب سمجھ آئی کہ جو میں اپنے والد کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے اپنے بچوں میں دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا، کتابوں میں لکھا واقعہ، ایک نافرمان بیٹے نے اپنے والد سے تنگ آ کر، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ بات بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے سمجھنا،
ایج کا ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب بوڑھا ہونے کے بعد بندہ سمجھ لو واپس بچہ بن جاتا ہے. یہ پورا سرکل ہے, بچپن, جوانی اور پھر آنے کے بعد یعنی بڑھاپا آتا ہے نا, تو سمجھ لو بچپن اور بڑھاپا لیول ہے. جس طرح بچہ بات نہیں سمجھتا ہے اس طرح بوڑھا بھی نہیں سمجھتا. بچہ ضد کرتا ہے, بوڑھا بھی ضد کرے گا. بچے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کم ہے, بوڑھے کا بھی کم ہو جائے گا. کہتے ہیں ابو ہو کر اتنی ضد کر رہے ہیں, یہ والد ہو کر بار بار ایک بات کو بول رہے ہیں, یہ بار بار سمجھ بھی نہیں رہے بات, ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ نیچے ہو گیا ہے. آپ ان کو 60 سال کا نہ سمجھیں, آپ ان کو 6 سال کا سمجھیں. آپ 6 سال کے بچے سے لڑتے ہیں, 6 سال کا بچہ کیا نہیں ابو مجھے لینا ہی لینا ہے, میں کہہ رہا ہوں مجھے لینا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو پیار آ رہا ہے یار بچہ ہی ہے. آپ کو 60 سال کے ابو پر بھی پیار آنا چاہیے. جب آپ سے بار بار ضد کرے نا, آپ کی بات نہ مانے, آپ کہیں کیوں نہیں کروں گا, تمہیں سمجھ نہیں آتی, سمجھ لو میں 6 سال کے بچے سے بات کر رہا ہوں, تب آپ کو برا ہی نہیں لگے گا, آپ انجوائے کریں گے, مزہ آئے گا, آپ کو خدمت بھی آسان ہو جائے گی. ہمیں غصہ اس لیے آ جاتا ہے, اول تو آنا نہیں چاہیے کہ یار یہ اتنے بڑی عمر کے ہو کے بات کیوں نہیں سمجھ رہے. مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس عمر میں جا کر انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہو جاتا ہے. لیکن بد نصیب ہے جو اس میں بدتمیزی کرتے ہیں ماں باپ سے. ایک بیٹے نے تنگ آ گیا اور والد کو گاڑی میں بٹھایا اور پلان کیا کہ فلاں نہر کے کنارے جا کے دھکا دے دوں گا. اس پل پہ جب گیا نا, باپ سمجھ گیا, کہتا بیٹا ایسا کرو یہاں نہیں, تھوڑا اور آگے جا کے جہاں پانی گہرا ہے نا وہاں جا کے دھکا دینا. تو کہتا والد صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی جگہ پر میں نے بھی اپنے والد کو دھکا دیا تھا. آج جو تم میرے ساتھ کرنے جا رہے ہو نا, یہ میں نے اپنے والد کے ساتھ بھی کیا ہے, اس لیے مجھے اس کی سزا یہ مل رہی ہے. تو مکافات عمل ہے. جو اولاد اپنے والد کا ادب کرتی ہے آگے جا کر اس کے بچے بھی اس کا ادب کرتے ہیں. آپ کو میں ایزی فارمولا دے دیتا ہوں نا, آپ کو کسی والد کے بچے ہاتھ چومتے نظر آئے نا, آپ اس کو روک لو, پوچھو لگتا ہے تم نے بھی اپنے والد کا بڑا ادب کیا؟ وہ کہے گا ہاں الحمدللہ میں نے بھی کیا. اللہ اس کی اولاد فرما بردار بنا دے گا. تو اپنی اولاد کو فرما بردار بناؤ, مرنے کے بعد کام آئے گی. اور اپنے والدین کا خدارا ادب کرو اور والد سے پیار کرو. والد کو ڈسکریج نہ کرو. وہ نہیں کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں, اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم تو نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے. ماں جو ہے نا وہ سینے سے چمچائے گی میرا بیٹا میرا لال, یہ والد نہیں کرتا. والد کہتا بھی نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, ورنہ وہ سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ تمہارے لیے تو کر رہا ہے. اگر وہ زبان سے کہتا نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں, مگر اس کے دل میں بہت پیار ہے تمہارے لیے, تو کم از کم اس کو ایکنالج تو کرو, ریئلائز تو کرو, اسے اس محبت کا صلہ تو دو. کبھی آپ بھی کہو گے والد صاحب میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں, آپ نے میرے پر اتنے احسان کیے, دیکھو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. نہیں کہتے والد سے, بات بھی نہیں کرتے والد سے, ملتے بھی نہیں ہیں. خدا را اپنے والد کی قدر کریں. میں آپ کو چند حدیث سناتا ہوں, پھر اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنو ماں کے بارے میں بہت سنا نا, آج والد کے بارے میں سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, سینٹرل ڈور آف جنت. تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے, کیونکہ باپ نے ہمیں زندگی دی ہے نا, تو اب باپ کو کوئی زندگی تو دے نہیں سکتا. ہاں جس کا باپ غلام ہو, پہلے کے زمانے میں ہوتے تھے, بیٹا اپنے باپ کو خرید کر آزاد کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور ایک بڑی اہم حدیث, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. یعنی آسان لفظوں میں جس کا والد راضی اس کا رب راضی, جس کا والد ناراض اس کا رب ناراض. یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ لوگ بعض وقت ماں سے بنا کر رکھتے ہیں اور والد سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کو والد کا بھی ادب کرنا ہوگا. بلکہ علماء نے تو بڑی پیاری ایک حدیث پاک کے تحت ہمیں اصول بیان کیا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ. آقا نے فرمایا تیری ماں. فرمایا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا پھر تھرڈ؟ فرمایا تیری ماں. کا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. علماء نے اس پوری حدیث پر بحث کی ہے کہ نبی پاک کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا وہ حکمت بھرا ہے, فضول تو ہے ہی نہیں. 3 بار ماں کہا, 1 بار والد کہا, واٹ از دا ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ماں کے 3 احسان ہیں. پیٹ میں پالتی ہے 9 ماہ, ولادت کے وقت کی تکلیف اٹھاتی ہے اور پرورش کرتی ہے,
اور والد کا ایک احسان ہے کہ اس نے ہماری پرورش کی ہے. اس لیے ماں کے بارے میں 3 بار فرمایا, والد کے بارے میں 1 بار. مگر علماء نے اس حدیث کو سننے کے بعد کیا خوبصورت مدنی پھول دیے کہ ایسا نہیں کہ والد سے پیار ہی نہیں کرنا, ماں کے 3 حق ہیں. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرے, عزت والد کی زیادہ کرے, کیونکہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے, تمہاری ماں کا بھی سرتاج ہے. تو ادب و احترام وہ والد کا زیادہ ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جن کے والدین حیات ہیں خوب ان کی خدمت کریں, ان کی برکتیں لیں اور اس خدمت سے جی نہ چرائیں. میں دوبارہ یہی کہوں گا, خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کو والد اور والدہ کی خدمت کا موقع ملتا ہے.